صبح کا وقت ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا قبیلے کی حفاظت کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دشمن کو خبریں کیسے پہنچتی ہیں۔ ایک ساتھی کہتا ہے، ساتھی بیگ، شاید دشمن ہمارے کسی قریبی خیمے کو دیکھ رہا ہے۔ ارطغرل سخت لہجے میں جواب دیتا ہے، ارطغرل نہیں، یہ خبر باہر سے نہیں آئی، ہمارے اندر سے نکلی ہے۔ غدار خیمے کے باہر لوگوں کی باتیں سنتا ہے، پسینہ اس کے ماتھے پر ہے، دل میں سوچتا ہے، غدار، دل ہی دل میں، اگر ارطغرل کو سچ پتہ چل گیا تو میرا انجام قریب ہے۔ رات کو ارطغرل اپنے چند قریبی دوستوں کو خفیہ حکم دیتا ہے، ارطغرل، کل میں ایک جھوٹی خبر قبیلے میں پھیلاؤں گا، جو یہ خبر دشمن تک پہنچائے گا وہی غدار ہے۔ سب دوست حیران ہو کر دیکھتے ہیں، مگر ارطغرل کی آنکھوں میں یقین ہے۔ اگلے دن قبیلے میں جھوٹی خبر پھیلتی ہے کہ ارطغرل دشمن پر دوسرے راستے سے حملہ کرنے والا ہے۔ رات کو دشمن عین اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی گھات لگا کر دشمن کو شکست دیتے ہیں۔ جنگ کے بعد ارطغرل غدار کو قبیلے کے سامنے لے آتا ہے۔ ارطغرل غصے سے، یہ ہے وہ شخص جس نے اپنے قبیلے کو بیچنے کی کوشش کی، یہ ہمیں دشمن سے زیادہ نقصان پہنچا رہا تھا۔ غدار روتے ہوئے معافی مانگتا ہے، مگر ارطغرل کہتا ہے، ارطغرل، غداری کی سزا معافی نہیں، انصاف ہے۔ ارطغرل قبیلے کو جمع کر کے کہتا ہے، ارطغرل، ہم نے باہر کے دشمن کو بھی شکست دی اور اندر کے غدار کو بھی بے نقاب کیا۔ یاد رکھو، ایک قبیلہ تلوار سے نہیں ٹوٹتا لیکن بے وفائی سے ٹوٹ سکتا ہے۔ ہمیں ایمان، وفاداری اور اتحاد سے زندہ رہنا ہے۔ قبیلہ وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے۔ راوی کی آواز۔ ارطغرل نے غدار کو بے نقاب کر دیا، مگر اب ایک نیا امتحان اس کے سامنے ہے۔ سلطنت کے بڑے سردار اس کی بڑھتی طاقت سے خوفزدہ ہے۔ اگلی قسط میں دیکھیے کہ ارطغرل کس طرح سرداروں کی سازشوں کا مقابلہ کرے گا۔ قبیلے کے بزرگ حلیمہ اور دیگر سردار ارطغرل کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک سردار کہتا ہے، سردار، ارطغرل بیگ غدار کو سزائے موت دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ حلیمہ نرم لہجے میں کہتی ہے، حلیمہ، انصاف میں رحم بھی ہوتا ہے۔ ارطغرل، کیا کوئی اور راستہ نہیں؟ ارطغرل کچھ لمحے سوچتا ہے، پھر کہتا ہے، ارطغرل، یہ شخص اب کبھی قبیلے کا حصہ نہیں ہو سکتا، اسے جلا وطن کیا جائے۔ غدار کو قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے۔ لوگ تالیاں نہیں بجاتے، بس خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ ارطغرل کے چہرے پر دکھ بھی ہے اور سکون بھی۔ اسی وقت دور ایک قلعے میں دشمن کمانڈر اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ وہ اپنے جاسوس سے سنتا ہے کہ ارطغرل نے اپنے قبیلے سے غدار کو نکال دیا۔ کمانڈر، یہ آدمی عقل اور بہادری دونوں رکھتا ہے، اب وقت ہے کہ ہم اس کے خلاف بڑی چال چلیں۔ سپاہی سر ہلا کر کہتا ہے، سپاہی، بیگم سلطنت کے کچھ سردار بھی ارطغرل کے خلاف ہو گئے ہیں۔ کمانڈر مسکرا کر کہتا ہے، کمانڈر، شاندار، اندر سے سازش اور باہر سے حملہ۔ ارطغرل زیادہ دیر نہیں بچے گا۔ رات کو ارطغرل سوتا ہے تو ایک خواب دیکھتا ہے۔ وہ اپنے والد کے چہرے کو دیکھتا ہے جو کہتا ہے، والد، خواب میں ای بیٹے، راستہ مشکل ہے، دشمن باہر بھی ہے اور اندر بھی، لیکن اگر تم ایمان پر قائم رہے تو کوئی تمہیں گرا نہیں سکتا۔ ارطغرل چونک کر جاگ اٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ اگلی صبح ارطغرل اپنے قبیلے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ارطغرل، ہمارے پاس ہتھیار کم ہیں، دشمن طاقتور ہے، لیکن ہمارا ایمان بڑا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑیں گے۔ اگر ہم ایک ساتھ رہے تو کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ قبیلے کے لوگ نعرے لگاتے ہیں، اللہ اکبر، ارطغرل بیگ زندہ باد۔ ارطغرل نے اپنے قبیلے کو ایک بار پھر حوصلہ دیا، لیکن دشمن کے قلعے میں ایک بڑی سازش تیار ہو رہی ہے۔ کیا ارطغرل اپنی حفاظت کر پائے گا یا ایک نیا طوفان قبیلے کو ہلا کر رکھ؟ رات کے وقت آگ جل رہی ہے۔ حلیمہ ارطغرل کے پاس آتی ہے، حلیمہ، ارطغرل تم پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، کبھی غدار کبھی دشمن، تم کب سکون پاؤ گے؟ ارطغرل، سکون؟ ہمارا مقدر لڑنا ہے حلیمہ، جب تک ہم زندہ ہیں یہ سرزمین اور یہ قبیلہ ہمارا قرض ہے۔ حلیمہ، اور اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا تو؟ ارطغرل مسکرا کر کہتا ہے، ارطغرل، تو پھر اللہ ہمارے بچوں کے نصیب میں نئے مجاہد بھیج دے گا۔ جلاوطن کیا گیا غدار رات کے اندھیرے میں دشمن کے قلعے میں پہنچتا ہے۔ غدار، ارطغرل نے مجھے نکالا ہے، میں تمہیں ہر راز بتاؤں گا، بس مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ کمانڈر مسکرا کر کہتا ہے، کمانڈر، ارطغرل کو شکست دینے کے لیے اس سے بہتر موقع ہمیں کبھی نہیں مل سکتا، تم اب ہمارے آدمی ہو۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کو جنگ کی مشق کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ارطغرل، تیغ صرف ہاتھ میں نہیں دل میں بھی ہونی چاہیے، اگر دل کمزور ہے تو تلوار بیکار ہے۔ سپاہی تیروں کی بارش کرتے ہیں، گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ ارطغرل خود بھی ان کے ساتھ مشق کرتا ہے تاکہ سب کو حوصلہ ملے۔ قبیلے کے بزرگ ارطغرل کو الگ لے جا کر کہتے ہیں، بزرگ،
بیٹے دشمن کے ساتھ ساتھ اپنے قبیلے کے دلوں کو بھی سنبھالنا ضروری ہے۔ اگر تمہارے لوگ خوفزدہ ہو گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ارطغرل سر جھکا کر کہتا ہے، ارطغرل، میں جانتا ہوں بزرگ، لیکن دلوں کو مضبوط کرنا صرف الفاظ سے نہیں عمل سے ہوتا ہے۔ ایک ننھا بچہ قبیلے میں دوڑتا ہوا آتا ہے، اس کے ہاتھ میں کاغذ ہے، وہ ارطغرل کو دیتا ہے۔ کاغذ پر لکھا ہے، دشمن 3 دن میں حملہ کرے گا، تیار ہو جاؤ۔ ارطغرل کے چہرے پر سختی آ جاتی ہے۔ ارطغرل، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اب ہم تیار ہوں گے۔ رات کے اندھیرے میں ارطغرل اپنی تلوار آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، ارطغرل، اے رب، ہماری نیت صاف ہے، ہمارا مقصد تیرا دین ہے، ہمیں سرخرو کر۔ قبیلے کے سب لوگ دعا میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ ارطغرل کے لیے آنے والا وقت سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ کیا وہ دشمن کے حملے کو روک پائے گا؟ کیا غدار کا راز سب کے سامنے آئے گا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھیے قسط 8۔ يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك، يا أمتنا شد الحيل يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك